الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشة ام المؤمنین انها قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ. وہی میں سب سے پہلے جو چیز آئی وہ رویا صالحہ تھے. رویا صالحہ اس کے 3 معنی کیے گئے ہیں. رویا صالحہ کون سے ہوتے ہیں؟ ایک یہ صادقہ رویا صالحہ یعنی رویا صادقہ، جیسا دیکھا خواب میں ویسا ہی واقع ہو گیا. جیسا دیکھا خواب میں ویسا ہی واقع ہو گیا. ایسے خوابوں کو رویا صالحہ کہتے ہیں. دوسرے معنی صالحہ کے کیے گئے ہیں جو مفید فی الدنیا ہو. مفید فی الدنیا، خواب کی وجہ سے دنیا میں فائدہ ہو جائے. خواب آئی، اس پر عمل کیا، فائدہ ہوگا. فائدہ ہوگا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تیسرے معنی یہ کیے گئے ہیں غیر متاثرہ من الشیطان. رویا صالحہ وہ ہوتے ہیں جس میں شیطان کا دخل نہ ہو. شیطان کا بالکل دخل نہ ہو تو وہ رویا صالحہ ہوتا. یہ 3 معنی کیے گئے کہ شروع میں آپ کی وہی خواب کی صورت میں پائی گئی. آپ کو رویا صالحہ آتے تھے، صادقہ نافعہ بلا دخل شیطان. شیطان کو ان میں کوئی دخل نہیں ہوتا تھا. رویا رائے رویتن 3 لفظ آتے ہیں. رویا کہتے ہیں خواب کو جو نیند میں دیکھے. رائن کہتے ہیں دل سے سوچنے کو، جو دل سے سوچے وہ رائن ہے. اور رویتن کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کو، جو آنکھوں سے دیکھے وہ رویا ہے. تینوں لفظ قریب قریب ہیں. رویا رائن رویتن. رویا نیند میں دیکھنا، رائن دل میں سوچنا.
رویتن آنکھوں سے دیکھ. جی تو فرما رہی ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اچھے خواب آنے شروع ہوئے. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا، آپ کوئی خواب نہ دیکھتے تھے مگر وہ واقع ہو جاتا. مثل فلق صبح، پاؤں پھٹنے کی طرح واقع ہو جاتا، یعنی بالکل ویسے ہی واقع ہو جاتا. ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کی طرف خلوت محبوب کر دی گئی، آپ کو خلوت بہت پسند ہو گئی. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، آپ خلوت میں بیٹھتے تھے غار حراء میں. حراء حراء دونوں طرح پڑھا گیا، منصرف اور غیر منصرف. مؤنث شمار کریں تو غیر منصرف، مذکر شمار کریں تو منصرف. دونوں طرح شمار کیا ہے. بعضوں نے مؤنث شمار کیا، بعضوں نے مذکر شمار کیا، اس لیے دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. حراء حراء. فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اس میں آپ عبادت کرتے تھے. تنہائی میں بیٹھ کر آپ عبادت کرتے تھے. تحنس کے معنی کر دیے تعبد اللیالیہ، ذوات العددی، چند راتیں عبادت کرنے کو تحنس کہتے ہیں. قبل ان ينزع الى اہلہ، گھر آنے سے پہلے چند دن آپ غار حراء میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور اس کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتے تھے، کھجوریں وغیرہ آپ لے جاتے تھے تاکہ وہ کھاتے رہیں اور عبادت کرتے رہیں. وہ کھاتے رہیں اور عبادت کرتے رہیں، یہ آپ کرتے تھے. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، پھر گھر آتے کچھ اور سامان لے جاتے، پھر عبادت میں لگ جاتے آپ غار حراء میں. پھر لوٹتے تھے اپنی اہلیہ محترمہ مائی خدیجہ کی طرف، پھر زاد لے جاتے لمثلہا، انہیں دنوں کی طرح چند دن کا پھر لے جاتے. حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کی طرف نبوت آ گئی، آپ کو نبی بنا دیا گیا. جاءہ الحق، آپ کی طرف حق چیز آ گئی، یعنی نبوت آ گئی. نبوت کے معنی ہے یہ سفارت بین اللہ و بین اولی الالباب،
لقضاء حاجاتہم الدنیویۃ والاخرویۃ، دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے جو باتیں آپ کو بتائی جاتی تھی ان باتوں کو نبوت کہتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، النبوۃ ہی السفارۃ بین اللہ و بین اولی الالباب لقضاء حاجاتہم الدنیویۃ والاخرویۃ، دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے جو آپ کو باتیں بتائی جاتی تھیں ان کو نبوت کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب نبی یا فرشتہ کوئی کلام سنتا ہے یا کوئی پیغام سنتا ہے تو اس کو تین باتیں معلوم ہو جاتی۔ نبی یا فرشتہ جب کوئی کلام سنتا ہے تو اس کو تین باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ کون بول رہا ہے، کون بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں یا ان کا کوئی فرشتہ بول رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو کچھ بول رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کلام ہے، نبی کو یقین ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کلام ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کلام کے معنی کیا ہے۔ یہ تین باتیں نبی کو یا فرشتے کو معلوم ہو جاتی۔ کون بول رہا ہے اور یہ کلام اللہ ہے اور اس کے معنی کیا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ابتدا وحی کی کس تاریخ کو ہوئی اس میں دو اہم قول ہیں۔ ابتدا وحی کی کس تاریخ کو ہوئی اس میں دو اہم قول ہیں۔ کتنے؟ ہاں دو اہم قول ہیں۔ ایک ہے 17 رمضان، رمضان کی 17 تاریخ تھی جب
پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صحف ابراہیم یکم رمضان کو نازل ہوئی، تورات 6 رمضان کو دی گئی، انجیل 13 رمضان کو دی گئی، زبور 18 رمضان کو دی گئی، اور قرآن پاک 24 رمضان کو شروع ہوا۔ دوسرا قول یہ کہ نزول قرآن 24 رمضان کو شروع ہوا، یکم کو صحف ابراہیم، 6 کو تورات، 6 رمضان، 13 رمضان کو انجیل، 18 رمضان کو زبور، اور 24 رمضان کو کیا قرآن پاک اترنا شروع ہوا۔ یہ دوسرا قول جاء الحق کی یہ معنی، جاء الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك، فرشتہ آیا، اس نے کہا اقرأ، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ اشکال ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے تو آپ کو کیوں کہا گیا اقرا؟ جب آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے تو آپ کو آپ نے بھی یاد کر، کل کیا یاد کر؟ کیوں کہا گیا اقرا؟ یہ تو تکلیف بما لا یطاق ہے، جس کی طاقت نہ ہو اس کا حکم کرنا۔ حالانکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، حق تعالیٰ طاقت سے زائد کام نہیں بتاتے، پھر یہ کیوں بتایا گیا اقرا؟ جب آپ پڑھ نہیں سکتے تھے کیوں آپ سے کہا گیا اقرا؟ یہ اشکال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اقرا ایسا ہی ہے جیسے بچوں کو کہتے ہیں پڑھ الف، پڑھ الف۔ بچے کو جب پڑھانا شروع کرتے ہیں یوں ہی کہتے ہیں الف پڑھ، وہ کہتا ہے الف،
باپ ہے، کہتا باپ۔ اس درجے میں تھا کہ جو ہم کہیں وہ پڑھو، جو ہم کہیں وہ پڑھو، اسے تکلیف والا جو طاقت نہیں ہے۔ تکلیف بھی مالا یہ طاقت نہیں۔ بچے کو کہا نہیں جاتا پڑھو، پڑھو لکھو، پڑھو بات، پڑھو تا، پڑھتا ہے ساتھ ساتھ۔ پھر اشکال ہوا کہ اگر یہ صورت ہے پھر آپ نے کیوں فرمایا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ؟ جب ایسا ہی ہے کہ بچے کو کہا جاتا پڑھو، پھر آپ پڑھتے بس۔ آپ نے کیوں فرمایا ما انا بقارئ؟ پھر یوں اشکال ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کچھ گھبرا گئے تھے، عجیب سی چیز جو شروع ہو گئی، ایک دم فرشتہ آ گیا بیٹھے بیٹھے، آتی کہاں پڑی ہے؟ تو کچھ گھبراہٹ کی وجہ سے آپ نے فرما دیا ما انا بقارئ، میں کیسے پڑھوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ گھبراہٹ کی وجہ سے کہہ دیا، ورنہ آپ پڑھ لیتے۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ مجھے جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کے لیے کچھ استعداد ہونی چاہیے۔ میں نے تو بالکل پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں، تو میرے اندر وہ استعداد نہیں ہے، اس لیے میں کیسے پڑھوں؟ آپ کا خیال تھا کہ شاید اس پڑھنے کے لیے کچھ استعداد چاہیے، اور میرے اندر تو بالکل کوئی استعداد نہیں ہے، اس لیے میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ آپ کا خیال تھا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ بعضی روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ فرشتے کے پاس کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھی، وہ دکھائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے آپ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں بھائی، میں کیسے پڑھ لوں؟ آیتیں لکھی ہوئی تھی، آیتیں لکھی ہوئی تھی، اس لیے فرشتے نے جب کہا اقرا، تو آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں، میں کیسے پڑھ لوں؟ یہ وجہ تھی۔ چوتھی توجہ یہ ہے کہ چونکہ اقرا کا کوئی مفعول نہیں تھا، کیا پڑھوں؟ اقرا پڑھو، کیا پڑھو؟ کوئی مفعول تھا ہی نہیں، اسی لیے آپ نے فرما دیا کہ مانا میں کیسے پڑھوں؟ اور بعضی روایتوں میں لفظ ماذا کرو، کیا پڑھوں؟
کیا کہتے ہو پڑھو؟ کیونکہ مفعول کوئی نہیں، پڑھو یہ پڑھو، یا تو ہوتا نا اقرا الف، اقرا با، اقرا تا، یہ نہیں تھا۔ مفعول تو کوئی ہے نہیں، کیا پڑھوں، کیا کہہ رہے ہو پڑھوں؟ اس لیے آپ نے تھوڑا مانا مت قارئ میں نہیں پڑھ سکتا، تم نے بتایا تو ہے نہیں کیا پڑھوں، اس لیے میں کیا پڑھوں؟ یہ 4 توجیہیں کی گئی۔ دہشت کی وجہ سے، یا آپ سمجھے کہ پڑھنے کے لیے کچھ استعداد چاہیے، یا لکھا ہوا تھا کچھ، یا مفعول نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے فرما دیا کیا پڑھوں؟ میں نہیں پڑھ سکتا، کیا پڑھوں؟ بتایا تو ہے نہیں کیا پڑھوں، اس لیے آپ نے فرمایا ما انا بقارئ فاخذنی فغطنی، مجھے فرشتے نے دبایا، سینے سے لگا کر دبایا، حتی بلغ بمن الجہد، حتی بلغ من الجہد، 2 طرح پڑھا گیا، جہد، جہد مرفوع یا منصوب، حتی بلغ من الجہد، حتی بلغ من الجہد، مرفوع پڑھیں، بلغ من الجہد تو مفعول محذوف ہوگا، بلغ من الجہد غایتہ، بلغ من الجہد غایتہ، یہاں تک کہ مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ جگائیے اس کو، کیوں سو رہے ہیں؟ حتی بلغ من الجہد غایتہ، مشقت اپنی انتہا کو پہنچ، بہت دبایا، بہت دبایا۔ جہد منصوب پڑھیں، بلغ الملک من الجہد، فرشتہ پہنچ گیا مشقت تک، اتنا دبایا کہ مجھے مشقت ہو گئی، بہت زور سے دبایا، بہت زور سے دبایا۔ بلغ الملک من الجہد، فرشتہ پہنچ گیا مشقت تک، اتنا دبایا کہ مجھے تکلیف ہو گئی، مشقت پہنچی۔ تیسرے معنی کیے گئے، حتی بلغ الجہد من الجہد، بلغ الجہد من الجہد، یہاں تک کہ مشقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، حتی بلغ الجہد من الجہد، مشقت پہنچ گئی غایت مشقت تک، بہت دبایا،
بہت دبایا، جوہر جیم کے ضمے کے ساتھ یہ تین تقریریں، جہد جیم کے فتح کے ساتھ بھی تینوں تقریریں، تین دونی چھ تقریریں ہو گئی۔ جی ہیں حاصل یہی ہوا کہ مجھے بہت دبایا، بہت دبایا، بہت دبایا۔ ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا، چھوڑ کر پھر کہا اقرا، قلت ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر دبایا، حتی بلغ منی الجہد، پھر بہت دبایا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، میں نے پھر کہا ما انا بقارئ، تیسری مرتبہ پھر دبایا، پھر چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ یوں پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ 5 آیتیں مجھے سنائیں۔ پانچ آیتیں فرشتے نے مجھے سنائیں۔ ان 5 آیتوں میں ما انا بقارئ کے 5 جواب بھی تھے۔ ان 5 آیتوں میں ما انا بقارئ کے 5 جواب بھی تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، بسم ربک، یہ پہلا جواب۔ اقرأ بسم ربک، آپ خود تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ تعالی کے نام کی برکت سے تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا جواب۔ آپ اپنی قوت سے تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک، الذی خلق، خلق، خلق میں دوسرا جواب، جس نے پیدا کیا وہ پڑھائے گا بھی، جس نے پیدا کیا وہ پڑھائے گا۔ آپ کیوں کہتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ پڑھائے گا بھی۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا فرمایا ایک نطفے سے، ایک نطفے سے، نطفہ کہتے ہیں منی، منی سے پیدا فرما دیا۔ منی تو بے جان ہوتی ہے،
ایک بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر دیا، بے جان ہونے کی حالت کو دور کر دیا، جاندار ہونے کی حالت کو پیدا کر دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے حالت علقیت کو دور کر دیا وہ حالت جہالت کو بھی دور کر دیں گے اور آپ کو پڑھنے پر قادر کر دیں گے۔ یہ بات اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھا دیا وہ بغیر قلم کے بھی سکھا سکتے ہیں۔ یہ بات جس نے قلم کے ذریعے سے سکھا دیا وہ بغیر قلم کے بھی سکھا سکتے ہیں۔ علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان ما لم يعلم، جو باتیں یہ نہیں جانتا تھا وہ سکھا دی۔ جب رہن سہن کی باتیں سکھا دیں تو وہ دینیات کی باتیں بھی سکھا سکتے۔ جتنے رہن سہن کی باتیں سکھا دی کہ یوں رہو، یوں کھاؤ، یوں پیو، یوں سو، یوں جاگو، جس نے یہ باتیں سکھا دی وہ دین کی باتیں بھی سکھا دیں گے۔ یوں نماز پڑھو، یوں زکوٰۃ دو، یوں حج کرو، یوں روزہ رکھو، وہ یہ بھی سکھائیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، علم الانسان ما لم يعلم، یہ جانتا نہیں تھا، اس کو سکھایا۔ یوں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، جس نے یہ رہن سہن کی باتیں سکھائیں وہ دین کی باتیں بھی سکھائیں گے۔ آپ گھبراتے کیوں؟ علم بالقلم، اشارہ کر دیا کہ جو باتیں سکھائی جاتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، بعضی قلم کے ذریعے سے ہوتی ہیں، بعضی بغیر قلم کے ہوتی ہیں۔ علم لدنی بغیر قلم، اور بعضی قلم کے ذریعے سے۔ علم تعلیمی، علم دو قسم کے، علم تعلیمی قلم اور بعضی باتیں علم الانسان ما لم یعلم بغیر قلم۔ پھر قلم کی اہمیت بھی ظاہر کر دی کہ قلم بڑی مفید چیز ہے، علم کا ذریعہ بنتی ہے، علم کا ذریعہ بنتی ہے قلم۔
پھر یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ نہ کہنا کہ جبریل علیہ السلام استاد بن گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ، وہ تو قلم کی طرح ہیں، سکھانے والے اللہ تعالیٰ، ان کا درجہ قلم کا سا، ان میں افضلیت نہیں ہے کہ یہ آپ سے افضل بن گئے، آپ کے استاد بن گئے، نہیں، سکھانے والے اللہ تعالیٰ، جبریل علیہ السلام قلم کے درجے میں۔ علم بالقلم، علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے ہم نے سکھایا، قلم کے ذریعے سے سکھایا۔ جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی، یہ آیت نازل ہو گئی۔ تین دفعہ جو دبایا، غطنی غطنی غطنی، تو غط سے کیا مقصود تھا؟ دبانے سے کیا مقصود تھا؟ ایک قول یہ ہے کہ توجہ الی الوحی کرانی تھی، دبایا تاکہ وحی کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے اور وحی کو سمجھ جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دبانے سے مقصود یہ تھا کہ حالت ملکیت کو سمجھ سکے، حالت ملکیت، فرشتہ باتیں کر رہا ہے، فرشتے کی باتوں کو سمجھ سکے، یہ مقصد تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دبانا 3 دفعے ہوا۔ پہلی دفعے دنیا سے اعراض، توجہ دنیا کی طرف سے ہٹا، دوبارہ دبانا، وحی کی طرف توجہ، توجہ وحی کی طرف کرو۔ تیسرا دبانا ملکیت پیدا کرنے کے لیے، میری کلام کو سمجھو، ملکیت، فرشتوں کی کلام کو سمجھو، اس واسطے 3 دفعے دبانا ہو۔ تین دفعے دبانا ہو، دنیا کی طرف سے توجہ ہٹاؤ، وحی کی طرف توجہ کرو، ملکیت کی طرف توجہ کرو، ملکیت پیدا کرو، اس لیے 3 دفعے دبایا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، آپ ان آیتوں کو لے کر گھر لوٹے، دل کانپ رہا تھا، دل کانپ رہا تھا۔
فدخل على خدیجہ بنت خویلد، اپنی اہلیہ محترمہ میں خدیجہ بنت خویلد کے پاس گھر میں تشریف لے آئے، گھبرائے ہوئے تھے، تو آپ نے آتے ہی فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، میں ذرا آرام کروں، کچھ طبیعت میں سکون ہو جائے۔ فَزَمَّلُوهُ، آپ کو چادر گھر والوں نے اڑا دی، یہاں تک کہ سکون ہو گیا، ذہبان الرعب، خوف ختم ہو گیا۔ فقال لخدیجہ، فرمایا اہلیہ محترمہ سے، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، سارا حال سنایا، لقد خشیت علی نفسی، لقد خشیت علی نفسی، لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے نفس پر ڈر گیا۔ کس چیز سے ڈر گیا؟ الموت، لقد خشیت علی نفسی الموت، میں موت سے ڈر گیا۔ ایسی حالت پیش آئی کہ مجھے موت کا خطرہ ہو گیا، مجھے اتنا دبایا، بار بار کہا اقرا اقرا اقرا، کہ مجھے موت کا خطرہ ہو۔ یا مفعول معذوف ہے، مرض 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 مرض، بیماری، مجھے بیماری کا خطرہ ہو گیا۔ تیسرا احتمال یہ ہے عدم الاطاقتی، عدم الاطاقتی، مجھے برداشت نہ کرنے کا خطرہ ہو گیا۔ یہ تو بڑی کوئی ثقیل چیز مجھے دی جا رہی ہے، میں پتہ نہیں اس بوجھ کو اٹھا سکوں یا نہ اٹھا سکوں۔ مجھے نبوت دی جا رہی ہے، نہیں معلوم میں اس کو اٹھا بھی سکتا ہوں یا نہیں۔ تین احتمال، خشیت الموت، خشیت المرض، خشیت عدم الاطاقتی، طاقت نہ رکھنے کا خوف مجھے ہو گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ رعب کیوں ڈالا گیا؟ سادہ طریق سے وہی آ جاتی، اس طریقے سے خوف پیدا کر کے عجیب طریقے سے وہی کیوں آئی؟ ایک وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ بنی اسرائیل کو انتظار تھا، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کی تسلی ہو جائے، عجیب طریقے سے وہی شروع ہو تاکہ ان کو تسلی ہو جائے
کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے. انسان اپنے آپ کو خود تو نہیں ڈرایا کرتا نا، آپ کو ڈرایا گیا. تاکہ بنی اسرائیل کو کوئی شبہ نہ ہو آپ کے نبی ہونے میں، کیونکہ حالت غیر اختیاری تھی، ڈرنا غیر اختیاری تھی. غیر اختیاری چیز انسان خود اپنے آپ پر مسلط نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا مسلط کرتا. اس لیے آپ پر رعب ڈالا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو یقین ہو جائے کہ یہی نبی آخر الزمان. دوسرے اس وجہ سے کہ تاکہ مائی خدیجہ کو تسلی ہو جائے یہ عجیب چیز ان کو دی گئی ہے. انہوں نے نکاح کیا تھا، خود آپ کے چہرہ مبارک پر کوئی نور دیکھا، عجیب چیز دیکھی تھی، اس لیے خود درخواست کی خواجہ ابو طالب سے جو چچا تھے نبی پاک کہ میرا ان سے نکاح کر دیجئے. وہ عجیب چیز، عجیب نور دیکھا تھا چہرہ مبارک پر، اس لیے ان کی تسلی کے لیے یہ عجیب حالت پیدا کی گئی تاکہ ان کو تسلی ہو جائے کہ ہاں یہ وہی بات جس کا مجھے انتظار تھا وہ پائی گئی. یہی چیز تھی جو ان کو ملنے والی تھی. تیسرے عجیب ہونے کی وجہ سے جلدی پھیل جائے. عجیب چیز جلدی پھیل جاتی ہے. چیز عجیب ہونا تو وہ جلدی پھیل جاتی ہے، سادہ ہو تو وہ جلدی نہیں پھیلتی. عجیب چیز ہو تو جلدی ہیں یہ کیسے ہو گیا، ہیں یہ کیسے ہو گیا. چوتھی وجہ یہ کہ تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہو جائے. وہ بھی شروع میں ڈرے تھے سانپ کو دیکھ کر، فرمایا لاٹھی ڈالو، وہ سانپ بن گئی، ڈر گئے. خشیت. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام جیسا بنایا گیا. پانچویں وجہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہو جائے. وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً. مہمانوں کو دیکھ کر جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا ڈر گئے ہیں، یہ تو کوئی دشمن معلوم ہوتے ہیں. دشمن کھانا نہیں کھاتے تھے تاکہ نمک کھا کر حرام نہ کرنا پڑے. اسے دشمن کھانا نہیں کھاتے تھے. جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو ڈر گئے، یہ تو کوئی دشمن معلوم تھا. ان کی مشابہت پیدا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈرایا گیا. چھٹے امتحان مائی خدیجہ کا.
یہ روح کو دیکھ کر کیا فیصلہ کرتی ہیں؟ امتحان، شبہ کا ازالہ بھی تھا اور امتحان بھی تھا۔ یہ اس روح کی بات سن کر کیا کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ اس لیے روب ڈالا گیا۔ باقی پھر سے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ